اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو عاشورہ اور خواتین یعنی واقعہ کربلا میں خواتین کے کردار کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم نئے سنگ میل کی طرف پہنچے ہیں جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ خواتین جو تھیں کربلا کی خواتین، ان کی شجاعت آفرینی کے سلسلے میں یہی کہنا کافی ہے کہ ان کی کارگزاری اور دلیری نے ماضی کے بڑے بڑے معرکوں اور مردان عہد کو تحت الشعاع کر دیا ہے۔ یعنی ان کے کارنامے جو ہیں وہ کہیں دب کے رہ گئے ہیں اور یہ خواتین ان سے کہیں آگے نکل گئی ہیں۔ دنیا کا کوئی انقلاب اتنی مختصر جماعت اور دنیا کے اہم ترین مقامات سے اتنی دور زمین پر رونما نہیں ہوا، پھر اس میں اتنی وسعت، اتنا پھیلاؤ، اتنی اثر انگیزی اور اتنا زیادہ فائدہ کسی واقعے سے اٹھایا بھی نہیں گیا۔ اس تاریخ میں خواتین نے نئے مشن اور نئے پیغام کی نشاندہی کی، جوش آفرینی اور شجاعت آموزی کی اعلیٰ ترین یادگار قائم کی۔ ان خواتین نے اپنے شہیدوں کی لاشوں، اپنے قاتل دشمنوں کے سامنے کیا موقف اختیار کیا، انہوں نے کس بے باکی اور بے خوفی سے راستہ طے کیا۔ ان کی راہ روشن، ان کے زخمی دل ہونے کے باوجود دلیرانہ انداز گفتگو بھلا کبھی صدیاں بھی بھلا سکتی ہیں؟ ان باتوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ ان کی ہمت آفرینی کا اندازہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ خواتین اپنی ذمہ داری پوری کرتے وقت اپنے وجود کو فراموش کر کے مقصدیت میں فنا ہو گئی تھیں۔ اس حالت میں ان کا ہر اقدام تاریخ حیات خواتین کا ایک سنہرا ورق بن گیا۔ تاریخ عاشورہ میں خواتین نے ایسی کھیتیاں تیار کیں جن کی فصلیں آج تک کاٹی اور جن کے پھل و پھول اب تک ذخیرہ کیے جا رہے ہیں۔ ملینز اینڈ ملین لوگ ان کی یاد کو دلوں سے لگائے ہوئے جب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ خواتین واقع عاشورہ سے پہلے میدان زندگی میں آئیں اور عاشورہ سے جو کچھ ملا اسے پوری قوت سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہیں، پھر مکمل خود اعتمادی اور امید و کامیابی کے ساتھ بلند آواز سے پکاریں، توضیح و تفصیل بیان کی، پھر اس کے بارے میں فیصلے اور نتائج لوگوں کو سمجھائے۔ امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد دشمن یہ سمجھے کہ انقلاب اور تحریک کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اب قرآن، وحی ربانی اور اسلام سب کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالا ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ 11ویں محرم کی رات کو بڑے اطمینان سے سو گئے۔ انہیں مقابلے کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ دشمن بھول گیا کہ معرکہ ابھی ہوا ہے۔ یہی وقت اس کی اشاعت اور پروپیگنڈے کا ہے۔ دشمن کو 20 سال بلکہ نصف صدی کے معاملات و مسائل کے جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، جائے کہ آرام کی نیند سونا۔ مگر بھلا یہ خواتین دشمن کو فرصت دے سکتی تھیں کہ ان کی جد و جہد یہیں پر ختم ہو اور ان کے اعزاء اقربا، ان کے بیٹوں، ان کے شوہروں کی قیمتی جانیں یوں رائے گاں چلی جائیں؟ خواتین نے دشمن کی بے خبری سے فائدہ اٹھایا۔ کربلا، اسلام اور قرآن کا پیام گھر گھر اور ہر سننے والے کو
ہر صاحب دل کو پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا اور پھر مدینہ، اور مدینے سے دوسرے مقامات مصر تک واقع کربلا کے چرچے ہونے لگے۔ اور اس مشن اور اس پیغام رسانی کی بدولت بات یہاں تک پہنچی کہ بعد میں رونما ہونے والے انقلابات کی بنیاد کربلا بن گئی۔ ایک کے بعد دوسرا انقلاب آنے لگا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی زندگی تیرہ اتار ہو گئی، ان کی جڑیں اکھڑ گئیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کی تحریک کے انقلاب مذکورہ خاکے، منصوبے اور طریقہ کار کی وجہ سے اہم ترین آئیڈیالوجی کے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گئی۔ آئیڈیالوجی کا خلاصہ یہی تھا: قانون خداوندی اور نظام الہی کے خلاف ہر طاغوتی نظام سے ٹکر، اور اس کام کے لیے عوام کو بیدار کرنا اور تیار کرنا۔ ان خواتین نے جہاں اور جب سمجھا، واقع کربلا کی تبلیغ کی، بے خبر افراد کو حقائق بتائے کہ جس زمانے میں نشر و اشاعت کے وسائل ناپید تھے، باہمی ارتباط معاشرے میں کے اختیار ہی میں نہ تھا، واقعات اور اخبار خاص طریقوں اور مخصوص انداز ہی سے شائع اور ایک دوسرے کو بتائے جا سکتے تھے، کبھی تو انتہائی اہم خبر بھی ایک دو سے زیادہ افراد کو معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ واقع کربلا اس شان سے ابھرا، امام علی مقام کے خون کا ایک ایک قطرہ ان خواتین نے اپنے دل سے لگا لیا۔ جہاں جہاں گئیں پیغام کربلا ساتھ لے کے گئیں۔ ان خواتین کے کردار و عمل میں جس بات سے تعجب اور وزن بڑھتا ہے اور اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ان کی قوت برداشت اور صبر و تحمل ہے۔ آج بھی صاحب دل کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کی لاشوں کے اوپر بجائے گریہ کرنے کے سجدہ شکر ادا کیا کہ ہماری قربانی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی۔ ان خواتین نے کسی عاجزی اور انکساری اور تحمل و استقامت سے ایسی فداکاری دکھائی، اس سے بڑھ کر یہ بات کہ انہوں نے کیسے نازک حالات میں اپنے بچوں کو مشکلات جھیلنے اور تحمل کرنے کی تعلیم دی، اور انہیں دشمنوں کی دی ہوئی روٹی اور کھجور کھانے، ان کے دامن پکڑنے اور اپنے تئیں حقیر و ذلیل ظاہر کرنے سے روکا۔ دشمن کھجور اور روٹی بچوں کو دیتے تھے، ظاہر ہے کچھ بچوں نے لقمہ منہ میں رکھا ہوگا، جبھی تو خواتین نے انگلی سے لقمہ نکال کر بچوں کو بھوکا رہنا قبول کیا، مگر صدقے کی کھجور یا روٹی حلق سے نہ اترنے دی، اور بتا دیا، اعلان کر دیا کہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ گویا کہ یہ بتانا چاہا کہ جن کو تم باغی سمجھ رہے ہو، جن کو تم صدقہ دے رہے ہو، وہ آل رسول ہیں۔ اور آل رسول کون ہیں؟ یہ بتا دیا، رسول کے سب سے پیارے، رسول کے سب سے قریب، وہ کہ جن پر صدقہ حرام ہے، وہ کہ جن کے اوپر قرآن میں درود و سلام ہے، رسول اور ان کے اہل بیت، ہم وہی ہیں۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے عورتوں کے لیے پانی بھیجا۔ عجیب منظر، رات کا سناٹا، خوف اور دہشت سے سکتے ہوئے بچے، اپنے پیاروں کی لاشیں بے گور و کفن، لیکن سجدہ شکر، جب پانی آیا سب پیاسے تھے، 3 دن سے پانی کو ترس رہے تھے۔ کیا برداشت و صبر تھا کہ نہ خود پانی پیا، نہ بچوں کو پیاس بجھانے کی اجازت دی۔ ہاں، سب نے پانی پیا، مگر جب حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام نے حکم دیا، کیا صبر و تحمل تھا! اللہ اکبر! شہیدوں اور پارا پارا لاشوں کے سامنے کھڑی تھیں، ان کو دیکھ کر دل کانپ رہے تھے، بے ساختہ آنسو رواں تھے، مگر رضا الہی کے خلاف کوئی حرف اور مشکلات کی شکایت زبان پر نہ تھی۔ پروردگار
یہ کیا ہو گیا؟ کاش یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ واقعاً ان خواتین کا صبر و تحمل معجزہ تھا۔ گرفتاری اور طویل سفر میں اکثر و بیشتر بندھی رسن بستہ رہیں یا بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھائی گئیں، مگر انہوں نے دشمن کو اشارہ تک نہ کیا کہ جس سے وہ ان کی آسائش کا انتظام کرتا۔ انہوں نے دشمن کی حمایت میں ایک بات ایسی نہ کی جس کے جواب میں وہ ان پر مہربان ہوتا۔ ان کی عزت نفس اور خودداری اس طرح مضبوط اور دشمن کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح استوار رہی۔ سبحان اللہ۔ امام امانت الہی ہیں۔ سب کو یقین تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ رائے گاں جانے والا نہیں ہے۔ صدیاں گزر جائیں، قیامت تک ہم ایک ایسی شمع کو فروزاں کر کے جا رہے ہیں جو بجھنے والی نہیں۔ وہ شمع جو امام نے شب عاشور بجھا دی تھی، وہ ایسی روشن ہوئی کہ اس کی روشنی صدیوں کو طے کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عدل کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، انصاف کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔